الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى والمقتدى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار باشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، آئیے سب سے قبل ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے، تم دنیا سے نہ جاؤ، جب دنیا سے جاؤ تم کامل مسلمان ہو کے دنیا سے رخصت ہو. اب سامعین، یہاں پر تین اہم باتوں کا آج ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں، ہماری ریاست میں کہاں تک اس قرآن کی آیہ مبارکہ کا ہمیں عملی مظاہرہ نظر آتا ہے. اب سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا اور جسے مخاطب کیا ہے، اللہ کا جو مخاطب ہے، مخاطب اللہ ہو گیا، مخاطب انسان ہو گیا، اور انسانوں میں بھی مخاطب اللہ نے جسے کیا ہے وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ مسلمان لوگ ہیں. کفار نکل گئے، مشرکین نکل گئے، یہود و نصارہ نکل گئے، بدھمس نکل گئے، نیچری لوگ نکل گئے. اب اللہ کا مخاطب جو بن رہا ہے
صرف وہ شخص بن رہا ہے جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت شامل حال ہے، اور اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آج صبح کے درس مبارک میں بھی لفظ متقون آیا، تو وہاں پر بھی میں نے صبح درس مبارک میں اس کی وضاحت کی، ہلکا سا اس کا میں اشارہ دے کر آگے بڑھوں، چونکہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست اب آپ سن رہے ہوتے ہیں، ویڈیو موجود ہوتی ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، تفصیل میں نے وہاں بیان کی تھی۔ ہلکا سا میں یہ عرض کر دوں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا شرم و حیا پیدا ہو جائے، اور اس کی ذات کے سامنے اس کی آنکھ میں اور دل میں یہ حیا پیدا ہو جائے کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو مبادا مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، جب انسان میں یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کو مبارک ہو، اس کے دل میں رب نے تقویٰ کی دولت رکھ دی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے انسان کے ذہن میں، جیسے کہ آج کل ہماری اکثریت اسی کا شکار ہے، آج امت کی اکثریت اس بات کا شکار ہے کہ اسے اللہ سے شرم و حیا نہیں آتی، اللہ سے شرم و حیا نہیں آتی۔ حالانکہ سب سے بڑھ کر جس سے ہمیں حیا کرنی چاہیے، جس کا ہمیں سب سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے اس کائنات کے اندر، سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ہر برائی کرنے سے پہلے تمہاری نگاہوں میں اور دل میں حیا پیدا ہو جانی چاہیے۔ اب تقویٰ کا اگر میں دوسرا ترجمہ کروں گا تو یہ معنی ہوگا۔ تیسرا مطلب تقویٰ کا کیا ہے؟ تیسرا معنی ہے کہ کسی کے احترام اور عزت میں، کسی کے رسپیکٹ اور مقام کی بنیاد پر اس کے سامنے آنے سے ڈرنا، کیونکہ اس کا مقام اور رتبہ اتنا ہے کہ اس کے سامنے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پاک کا اگر آپ کو نظارہ کراؤں تو آپ ایک لمحہ کے لیے تصور میں جائیے، مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کبھی نگاہ بھر کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، نگاہ بھر کے کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نحنو نستحی من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سرکار کے چہرہ انور سے اتنا حیا کرتے تھے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم سرکار کی طرف پوری نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں کیسے۔ یہ سرکار کے صحابہ کا عشق، اور دوسرے معنوں میں تقویٰ، صحابہ کرام کا یہ حیا تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور میں یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی، اور اسی صحابی کی حدیث یاد آ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا زمانہ آپ نے پایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر۔ آپ سرکار کے مدنی دور میں ہجرت کے بعد آپ مسلمان ہوئے، بہت بعد میں آپ مسلمان ہوئے، لیکن بہت ساری حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ آپ سے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا وہ جو حجرہ قائم تھا مسجد کے ساتھ جسے صفہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو میں نے پھر اپنی زندگی کو صفہ کے نام کر دیا تھا۔ پھر سفر میں آقا کے ساتھ، حضر میں آقا کے ساتھ، تنہائی میں آقا کے ساتھ، جلوہ نمائی میں آقا کے ساتھ، جنگوں میں آقا کے ساتھ، امن میں آقا کے ساتھ، آقا جدھر جدھر جاتے ابو ہریرہ ساتھ ساتھ ہوتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے، کہتے ہیں خدا کی قسم آقا نے مجھے ایسا انعام دیا کہ آقا جو فرماتے جاتے تھے میرے دل و دماغ میں وہ راز سے بولتا چلا جاتا تھا۔ بات واپس آئیے تقویٰ کی، حیا کی۔ میں نے تقویٰ کا ایک معنی کیا ہے حیا، شرم و حیا، تقویٰ ایک نیا معنی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، جنابت کبریٰ، جنابت اکبر بھی اسے کہتے ہیں۔
تو آپ غسل ابھی آپ نے نہیں فرمایا اور آپ آ رہے ہیں کہ ابھی جائیں غسل کریں. آج کا جدید دور تو نہیں ہے کہ ساری سہولیات فیسلٹیز موجود ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے تشریف لا رہے ہیں, صحابہ کرام بھی سرکار کے ساتھ ہیں, اور ادھر سامنے سے سیدنا حضرت ابو ہریرہ تشریف لا رہے ہیں اور ان پر غسل فرض ہے. سرکار جس جانب سے آ رہے تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدل لیا. حیا دیکھیے, شرم و حیا دیکھیے, آپ نے اپنا راستہ بدل لیا. سرکار نے بھی ابو ہریرہ کے لیے اپنا راستہ بدل لیا. جدھر سیدنا ابو ہریرہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا, سرکار اس راستے کی جانب بڑھ گئے. اب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا شرم و حیا آ رہا ہے کہ میرے اوپر غسل فرض ہے. اب سرکار سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ سرکار سبحان اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سرکار کی ذات ہی اتنی پاکیزہ تھی, اور جس رسول کے اوپر کبھی اللہ نے مکھی نہ بیٹھنے دی اس کی پاکیزگی کی کیا بات کر. ساری زندگی جس کے اوپر اللہ نے مکھی کو اجازت نہ دی ہو کہ وہ آقا کے اوپر بیٹھ جائے, اور آقا کا سایہ صرف اس لیے نہ بنایا ہو کہ کہیں سائے کے اوپر سے کوئی نہ گزر جائے, اس آقا کی طہارت کی بات میں آپ کو کیا سناؤں. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے تیسرا راستہ بدل لیا. اللہ اکبر, میں نے تیسرا راستہ بدل لیا. سرکار نے بھی تیسرا راستہ بدل لیا. اب جدھر سے کہتے میں آ رہا تھا سرکار بالکل سامنے آ گئے. کہتے کہ اب میں نے سوچا کہ سرکار جانتے تو سب کچھ ہے, سرکار کو پتہ بھی ہے, سارے معاملات جانتے ہیں. اب اگر میرا یار ایسے راضی ہے تو ہم پھر ایسے ہی راضی ہیں. مقصد تو یار کی رضا ہے, جس بات میں وہ راضی ہو گیا ہم اس بات پہ راضی ہو گئے. کہتے میں نے حیا اور شرم تو بڑی آ رہی تھی مجھے, لیکن میں نے پھر بھی ہمت کی اور میں نے کہا ٹھیک ہے اب سامنے جاتے ہیں لیکن بات نہیں کریں گے, سر جھکا کے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو جائیں گے. جب سامنے آئے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے, آج تو راستے بدل رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے ہم تیرے راستے میں آتے ہیں تو وہ راستہ بدل لیتا ہے, پھر تو ادھر آتا ہے ہم ادھر آتے ہیں تو راستہ بدل لیتا ہے. کہا سرکار آپ تو بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, میں جنابت میں ہوں اور مجھ پر غسل فرض ہے, میں نے غسل نہیں کیا. آپ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں, آپ پاکیزہ بھی ہیں اور میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, اس لیے آقا میں آپ کے سامنے نہیں آ رہا. آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس نے محمد عربی کو دیکھ لیا اللہ نے اس کو پاک فرما دیا. اب اندازہ کیجیے جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ حیا ہو, شرم و حیا. اور سرکار نے پتہ حدیث کیا فرمائی, بخاری کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف نے بھی اس حدیث کو نقل کیا, امام مسلم بن حجاج کی شرح نے. آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یا ابا ہریرہ ان المؤمن لا ینجس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے ابو ہریرہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر تو یہ حد سے قبرا جو ہے وہ میرے اوپر واجب تھی اور میرے اوپر غسل واجب تھا. آپ نے فرمایا یہ حکمی نجاست ہے. اللہ کے بندے جس کو اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کیا ہے وہ کبھی قیامت تک ناپاک ہو سکتا ہی نہیں ہے. اب جب اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے اور پاک ہو کر ہم ناپاک عمل کریں تو پھر رب کے حضور ہمارا حیا کہاں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہم نے حیا نہیں کی, حالانکہ اللہ خود حیا فرماتا ہے. اللہ حیا فرماتا ہے, اللہ کا رسول حیا فرماتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حیا کے حوالہ سے تو صحابہ فرماتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے عرب کی کماری دوشیزہ لڑکی کو اتنا شرماتے ہوئے زندگی گزارتے نہیں دیکھا جیسے ہمارے محمد عربی نے زندگی گزاری. اتنا شرم و حیا والا رسول, اور آج امتی اس کا راستہ اور ہو جائے, اور آج اس کے دل سے تقوی والی بات نکل جائے اور شرم و حیا اس کے دامن سے چلا جائے. آج تقوی کے معنی بیان کرتے ہوئے
چوتھا معنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آج اس معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے، آج ہم کلمہ گو بھی ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کا شوق بھی ہمیں تڑپاتا ہے، مدینے کی گلیوں کے حضور حاضر ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی ہمیں تڑپاتی ہے. لیکن جہاں پر حیا کا جنازہ اٹھ جائے تو یہ برائی ہمارے دلوں کو کیوں تڑپاتی نہیں ہے؟ آج میرے معاشرے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نمازیں چھوڑ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی نمازی ہیں. آج میرے معاشرے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ عمرے پہ نہیں جاتے، بے شمار لوگ یہاں پر عمرے پہ گئے، حج پہ گئے. میرے معاشرے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان آتا ہے روزے نہیں رکھتے، بہت تعداد ہے روزے والوں کی جو روزے رکھتے ہیں. لیکن میرے معاشرے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ اس معاشرے کے معاملات ہیں جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں. جہاں پر تقویٰ کا ایک اصل بیج ختم ہو چکا ہے. میرے معاشرے کی سب سے بڑی گراوٹ کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کا جنازہ اٹھ گیا ہے. میرے معاشرے کے اندر اخلاقیات کو ختم کر دیا گیا. جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا گواہی دیتا ہے؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے پیارے حبیب، ساری کائنات تھوڑی ہے، تیرے اخلاق سب سے بڑھ کر عظیم اخلاق ہیں. لیکن مسلمانوں، آج بچوں میں، بچیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہماری خواتین میں شرم و حیا کے جنازے کیوں اٹھ گئے؟ کیا قرآن کی آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے حیا کرو، اے ایمان والو حیا کرو، کیا یہ والا تقوی اور شرم و حیا آج ہمارے معاشرے میں باقی رہا؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک خاتون جا رہی ہے، رات کی تنہائی ہے اور خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے پورے دور خلافت میں رات کو کبھی ایک رات بھی آپ سوئے نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے مسلمان جس کو اللہ سے حیا آتی ہو. یہ ہوتا ہے فرما روا اور بادشاہ جس کی راتیں اللہ اور اللہ کے یاد اور اس کے ذکر میں اور جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں گزر جاتی ہیں. آپ رات کو چکر لگاتے تھے، ریاست میں گھومتے تھے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی کی پریشانی نہ ہو، کہیں رات کو کوئی پریشانی کے عالم میں نہ ہو، کوئی رو نہ رہا ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی فاقے میں نہ ہو. آپ رات کو جا رہے تھے تو ایک عورت، بوڑھی عورت، ذرا غور سے سنیے گا، ایک بوڑھی عورت وہ گھر کے باہر راستے میں کہیں جا رہی ہے تو آپ نے اس کو آواز دی، کہا بھی بڑی بھی رات کے پہر آپ کہاں اور کدھر اور کون ہیں آپ؟ تو اس عورت نے پتہ کیا کہا؟ وہ جواب سن لیجیے. اس نے کہا اندھیرا ہے، میں پردہ دار خاتون ہوں، میں نے کبھی عمر کی آواز تو نہیں سنی، نہ مجھے پتا ہے، نہ شکل دیکھی ہے. یا تو عمر ہو یا آج عمر کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یا تم عمر ہو یا عمر کا دور خلافت ختم ہو گیا ہے. اس جملے نے، خاتون کے اس جملے نے حضرت عمر کو جوڑ دیا. فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، بی بی تم نے جملہ بڑا عجیب سا بولا ہے، میں نے تم سے پوچھا کہ رات کے پچھلے پہر میں آپ کدھر؟ آپ نے کہا میں پردہ دار خاتون ہوں اور میں نے نہ عمر کی شکل دیکھی ہے نہ عمر کی آواز پہچانتی ہوں. یا تو عمر ہو یا عمر کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. دونوں باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کا مطلب تو سمجھا کے جائیے. آپ نے فرمایا جس عمر کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے اور جس عمر کی دور اور حکومت کی بات ہم تک پہنچی ہے، اس عمر کے زمانہ میں کسی مرد کو کیا جرأت کسی عورت سے بات کرے؟
کسی مرد کو کیا ہمت کہ وہ کسی عورت سے کوئی بات کر جائے. اور دوسری میں نے جو بات کی کہ شاید تم عمر ہو، میں نے کہا اس لیے کہ آج کی رات میں اگر پھر یہ سوال کسی نے کیا ہے تو اس خلیفہ، اس غیرت مند مسلمان نے کیا ہے جس نے عرب کی ساری بچیوں، نوجوان اور بوڑھی خواتین پر آتے ہوئے ان کے سروں پہ دوپٹے ڈال دیے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. آج سوال یہ ہے کہ وہ سنت فاروقی زندہ کس نے کرنی ہے؟ وہ سنت فاروقی کہاں گئی؟ اور سنت فاروقی کس کو کہاں سے آئی؟ سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے، یہ تقوی اور خوف آپ کے بارے تو مشہور تھا کہ عمر بڑا سخت ہے، عمر تو ہر وقت ننگی تلوار رکھتا ہے، عمر کا تو مزاج بڑا غصے والا ہے اور بڑا سخت قسم کا اور بڑا اٹل مزاج کا آدمی ہے، تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو عمر کی تلوار نکل آتی ہے. یہ وہی عمر تھے. ایک شخص تھا جس کا نام، کلمہ پڑھا ہوا تھا اس نے، لیکن جس کو حضور کی محبت نہ ہو، وہ چاہے کلمہ پڑھے چاہے حضور کے زمانے میں ہو، وہ منافق ہے. ذوالخویسرہ اس کا نام تھا. مال غنیمت آیا تو حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ عدل فرمائیں. سرکار نے فرمایا اے ذوالخویسرہ اگر محمد عربی عدل نہیں کرے گا تو کائنات میں پھر عدل کون کرے گا؟ ابھی اس نے یہ جملہ بولا، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، سرکار میں اس کی گردن نہ کاٹ دوں؟ حضور نے فرمایا دا عمر چھوڑ دو. کہا یا رسول اللہ آج آپ کا اگر حکم نہ ہوتا، خدا کی قسم، اور آپ کی اگر محفل نہ ہوتی، میں فوری طور پر اس بدبخت کی گردن اڑا دیتا کیونکہ اس نے میرے محمد عربی پہ اعتراض کیا. اتنی سی بات بھی صحابہ کو برداشت نہیں تھی ناموس رسالت پہ، اتنی سی بات بھی برداشت نہیں تھے. اور آج نبی کی کوئی گستاخیاں کرتا پھرے اور پھر وہ امن مانگتا پھرے. بد امنی کا درس تو اس نے خود دے دیا. اب واپس آئیے. کسی نے پوچھا کہ فاروق اعظم یہ ساری باتیں کہاں سے آئی؟ اور یہ بات سیدنا صدیق اکبر سے بھی کی گئی. جب آپ علیل تھے نا اور آپ کا آخری وقت تھا، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم میں عمر موجود ہے، میرے بعد تم میں عمر موجود ہے، اور مجھے یقین ہے عمر پر کہ عمر اس نظام کو اچھا چلائے گا. تو کسی نے کہا اے صدیق اکبر عمر بڑا سخت مزاج ہے اور محبت کی ضرورت ہے. سیدنا صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا جملہ فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جب ہمارے فاروق اعظم پر خلافت کا بوجھ آئے گا خود بخود نرم ہو جائے گا. اور پھر نرم ہو گیا. پھر وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کی سختی کے مزاج بطحا پہاڑی بھی جانتی تھی، جس کے سختی کے مزاج صفا بھی جانتا تھا، جب خلافت آئی تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ ساری رات فاروق اعظم کی میدانوں میں اور چٹانوں میں اللہ کے حضور روتے گزر جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے فاروق اعظم یہ آپ نے شرم و حیا کہاں سے لیا اور یہ آج اتنی محبت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم خلیفۃ المسلمین ہم میں ایک ہی ہے. یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں خلیفۃ المسلمین ایک ہے جس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امیر المومنین ہیں. کیا ہیں؟ امیر المومنین. خلیفۃ الرسول صرف ایک ہے، خلیفۃ الرسول. یہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کے بعد جس کے پاس خلافت آئی اس عظیم خلیفہ رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج لوگ اس خلیفہ رسول کے بارے بات کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. خبردار، جس نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بات کی اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، کیونکہ وہ خلیفہ، وہ عظیم ابو بکر صدیق، اس نے شرم و حیا کا وہ والا معاملہ کیا اور اس نے تقویٰ وہ اختیار کیا کہ آپ کے اور میرے رسول نے فرمایا تھا کائنات میں کسی کے بارے میں جملہ نہیں آپ نے فرمایا. آقا نے فرمایا
میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، اگر احسان کا بدلہ نہیں اتارا تو ابوبکر صدیق کا نہیں اتارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، اچھا نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرے ختم نبوت، زندہ باد۔ صدیق اکبر اگر یہ کہا جائے جس کا قرض ابھی بھی ذات مصطفیٰ پہ باقی ہے، اور جس کا قرض ابھی بھی اسلام پر باقی ہے، اور جس کا قرض ابھی ہر ایک کلمہ گو کی جان پر باقی ہے، اس کو عشق کی دنیا میں ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور آج کوئی اٹھے اور ان کے بارے میں بکواس کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ مسلمان تو کیا، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے فتویٰ پوچھے نا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ فتویٰ تو بات کی بات ہے، وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے پوری انسانیت پر احسان کیا۔ اب واپس آئیے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے حیا کرو۔ آج حیا کے پردے کیوں اٹھ گئے؟ آج بازار میں جاؤ تو جناب دوپٹے والا لباس نہیں ملتا، یہ بد نصیبی ہے اس قوم کی، اور ملک کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ کے 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، 73 کا آئین جو اس وقت تک چل رہا ہے، اس آئین کے اندر باقاعدہ یہ ہر بچہ ہمارا پڑھتا ہے، اور کتابوں میں تو تم نے لکھ دیا، پاک اسٹڈی میں تو تم نے چیپٹر میں ڈال دیا کہ جناب قرارداد مقاصد کیا ہے، قائد اعظم کے 14 نکات کیا ہے، نکات تو ڈال دیے، قرارداد مقاصد تو ڈال دی، اور اپنا 73 کا آئین ڈال دیا۔ 73 کا آئین کا پہلا آرٹیکل نمبر 1A1 کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سب سے جو پہلی بات کہ اس ریاست کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو جب یہ خلاف ہے تو بتاؤ عورتوں سے پردے ہٹا دینا یہ کون سا قرآن و حدیث ہے؟ اتقوا اللہ۔ آج کا میرا پورے خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ ایک جملہ یاد رکھ لو مسلمانوں، یہ جملہ پھیلا دو لوگوں میں، گھروں میں لے کے جاؤ، بچیوں کے پاس لے کے جاؤ، بچوں کے پاس لے کے جاؤ، ساروں کے پاس لے کے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے حیا کرو، اے ایمان والو اللہ سے حیا کرو۔ جس روز اللہ سے ہم حیا کر لیں گے پھر انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی حیا فرمائے گا، پھر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے، پھر ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی، پھر ہمارے حالات یہ نہیں ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت ضرور اترے گی۔ جب ہم نے رب کا راستہ چھوڑ دیا رب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہودی شرما جاتا ہے کہ یہ ہوتے مسلمان، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، آواز سے تمہیں اپنے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ۔ اور افسوس آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ تھا ایک بیٹی عورت راستے میں جاتی تھی تو مرد اپنی سائڈ تبدیل کر کے نگاہ نہیں وہ راستہ ہی بدل لیتا کہ کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی آ رہی ہے، اور محلے کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی۔ اور آج حیا کے وہ جنازے اٹھے کہ ملی گلی محلے بازار چوک میں بدتمیز اور آواز لڑکے کھڑے ہو کے اپنے محلے کی بہنوں اور بیٹیوں اور عورتوں کو اتارتے اور پھر آ کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور نماز کس کی پڑھی؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہاں برائی کر کے نماز کس کی پڑھنے آیا؟ وہ کس کی نماز اور کون سی نماز؟ نماز جو ہم نے پڑھا تھا قرآن میں وہ تھی جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایمان والو آج اس جملے پہ میں اختتام کرنے لگا ہوں، خدا را اللہ سے حیا کرو۔ آج یہ عہد وفا کرو کہ ہم اپنے رب سے حیا کریں گے، ہم رسول اللہ سے حیا کریں گے۔ آج اگر ہم نے حیا کیا تو انشاءاللہ کل بروز حشر ہمارا بھی حیا کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔